علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کی کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوالات ہیں اور سوال بھی بڑے مختصر ہیں اور مجھے ان کے جوابات بھی مختصر چاہیے۔ تو سائل نے مولا علی سے 4 سوال کیے۔ سائل کا پہلا سوال تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب ہے وہ موت ہے۔ یعنی میں اور آپ بالکل موت کے قریب ہیں۔ یعنی جب آپ کہیں پہ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹریفک کے اوپر یا آپ پیٹرول پمپ پہ تیل لے رہے ہوتے ہیں تو پھر گنتی جہاں الٹی شروع ہوتی ہے تو 0 پہ جلد پہنچ جاتی ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کی گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے تو نتیجہ 0 پہ پہنچنے والا ہے۔ تو میں اور آپ بالکل موت کے قریب ہیں۔ سائل کا پہلا سوال تھا قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو فرمایا قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے۔ یعنی میں اور آپ بالکل موت کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ سائل کا دوسرا سوال تھا عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کی طلب ہے، دنیا کی محبت ہے۔ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کو صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سینے سے تقوی کا نور چھین لیتا ہے۔ جس کا مقصد حیات، مقصد زندگی دنیا بنا ہو تو پھر ہمارے پلے کیا بچے گا؟ تو فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کی طلب ہے۔ سائل کا تیسرا سوال تھا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور جو واجب تر ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے دوستو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر جو ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ بلکہ میں ایک قول پڑھ رہا تھا، بزرگ نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرے۔ گناہ کی سزا کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندہ پھر دوبارہ گناہ کرے، یہ گناہ کی سزا ہے۔ اگر بندہ معافی مانگے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے معاف فرما دے گا۔ وہ تو کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو میرے دوستو وہ تو اس کی رحمت تو آواز دے رہی ہے کہ تم بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے ہو، میرے در پہ آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بلکہ اللہ تو قرآن میں بڑے پیار سے آواز لگاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، اے رب سے روٹھ کر بھاگا ہوا انسان جو اپنے مالک کو بھولا بیٹھا ہے، جو نشے میں مدہوش ہے، وہ انسان کو اللہ بڑے پیار سے آواز دیتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان بربک الکریم ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب جو ہے بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرمانے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، تجھے آواز دے رہا ہے تو پلٹ کے آ جا، تیرا رب تیرے ماضی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو وہ ہمیں آواز دے رہا ہے۔ بلکہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، درویش تھا۔ کسی نے پوچھا بابے بازار میں کھڑے ہو کے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میری اللہ سے بات ہوئی تھی، اللہ نے مجھے کہا کہ
کہ ان کو میری چوکھٹ تک لے کے آ جاؤ، میں ان کے ماضی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو فقیر سے اس شخص نے پوچھا تو پھر کیا بنا؟ کہا کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تجھے کیا پتا کہ دنیا کی رنگینیاں کیا ہے، یہاں کے ٹھاٹ باٹ کیا ہے، تجھے کیا پتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اسے دیوانہ کہہ کے دھتکار دیا۔ پھر شام ہوئی تو دیکھا وہی فقیر، وہی درویش قبرستان میں کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بابے کبھی تو صبح میں بازار میں روتا ہے، شام کو قبرستان میں روتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا کہ بات کل والی ہے، آج میں سوچتا ہوں کہ ان کی اور قبر والوں کی صلح کروا دوں۔ تو کہتے ہیں پھر کیا بنا؟ کہا کہ آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے، اللہ آج یہ مانتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، ایک لمحے کے لیے بھی وقت دے دو، میں نمازیں پڑھوں گا، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، تو آج یہ ماننے کو تیار ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو وہ وقت آنے سے قبل میں اور آپ اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہوں پہ ڈٹ جانا، گناہوں پہ جم جانا یہ ہلاکت کی بات ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا در کھلا ہوا ہے، وہ آواز دے رہا ہے اے میرا بندہ اگر تو اتنا گناہ کرتا ہے، ذرا اس کو یہ کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنو گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرا بندہ اگر تو اتنا گناہ کرتا ہے کہ زمین کو گناہوں سے بھر دیتا ہے، آسمان کو گناہوں سے بھر دیتا ہے، درمیان میں خلا کو گناہوں سے بھر دیتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو لگا دیتا ہے، اور پھر میرے دربار میں آ کے میرے آگے آ کے جھک کے صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ میرے دوستو اس سے ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ میرے دوستو دنیا میں بڑے دکھ ہیں، لیکن میرے دوستو جب آپ مالک کے حضور آئیں گے تو آپ کے سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ وہ اتنا آپ کو معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، قدم قدم پہ بہانے دیتا ہے، کسی بہانے سے بندے کی بخشش ہو جائے۔ میرے دوستو ترمذی میں ایک روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا۔ وہ شخص زانی تھا، شرابی تھا، بد کردار تھا۔ اس کی رات جو تھی ایسے نہیں گزرتی تھی، وہ ہر روزانہ اپنے کمرے میں نئی لڑکی لاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور زنا میں اور شراب میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک لڑکی کو لایا 60 دینار دے کر، لڑکی کو لے آیا، دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی زار و قطار رو رہی ہے۔ تو کفل بولتا ہے روتی کیوں ہے؟ میں نے تمہیں ڈیل کر کے لایا ہوں، میں تجھے پیسہ دے کر لایا ہوں۔ تو وہ لڑکی روتے روتے کہتی ہے کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں، میں غریب ہوں، میری غربت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میری غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو کفل بھی رونے لگا اور کہا کہ بہن جس عزت کے ساتھ تم آئی ہو اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ، اور جو میں نے پیسے تمہیں دیے ہیں اس سے جا کر اپنی غربت مٹا لینا۔ میرے دوستو اور کفل اس بہن سے کہتا ہے کہ بہن میں تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر آج اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو کفل توبہ کرتا ہے، ادھر لڑکی گھر سے جاتی ہے، ادھر کفل مر جاتا ہے۔
کیسے مرا، کس حال میں مرا، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ اتنا بد کردار زانی اور شرابی شخص تھا، پورا معاشرہ جانتا تھا۔ اگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کا انتقال ہوتا تو اس کی لاش کو کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، اتنا برا انسان تھا۔ لیکن آپ دیکھیں میرے دوستو، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا پروٹوکول دیتا ہے، اس کی کتنا تکریم کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، 30 سال کی جو جوانی تھی شراب اور زنا میں گزری تھی، شراب اور زنا میں گزری تھی۔ لیکن اس کو توبہ کیے ہوئے کتنے دیر ہو رہے تھے؟ 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کا وقفہ تھا۔ آدھا گھنٹے کی توبہ ہے میرے دوستو، اس سے قبل اس نے نہ جانے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ لیکن میرے دوستو، جب کفل مر گیا تو جب صبح ہوئی تو لوگ اس کے دروازے پر جب آئے تو کیا دیکھا کہ اس کے دروازے پہ سنہرے حرف میں لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر له للکفل، کہ اے لوگو، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ اس کے دروازے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی سطر سے فرشتوں کے ہاتھ سے لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اے لوگوں، میں نے کفل کو معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستو، جب کوئی بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، تو مالک یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے پلے کتنے گناہ تھے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ بھی کتنے بڑے بھی گناہ گار ہوں، آج اور میں اور آپ بھی آج کے اس جمعے میں اگر اپنے کسی بھی گناہ میں آپ ملوث ہیں، اگر سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو مالک آپ کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ میرا اپنے رب کی ذات پہ ایمان ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا۔ اگر کوئی بندہ دیکھے نا، وہ بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، لیکن سچی توبہ کی، ساری زندگی شراب اور زنا میں گزاری، لیکن توبہ کیے ہوئے صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اے لوگوں سن لو، یہ میں اس کی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کی توبہ کے بارے میں تو کوئی نہیں جان رہا تھا سوائے اس لڑکی کے، لیکن اللہ رب العالمین نے سارے زمانے کو بتا دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے گناہوں پہ توبہ کی ہے۔ تو گناہوں پہ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرے دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارا ضمیر اتنا مردہ اور گھنونا ہو چکا ہے کہ آج ہم گناہ کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں کہ نا؟ دوست کی دعوت پہ گئے، کسی کی شادی میں گئے، آ کے دوستوں کو بتلاتے ہیں، بھائی فلاں کی شادی میں گئے، خوب مستی سے شرابیں بھی چلی، ڈانس بھی ہوا، آنکھ مٹکا بھی ہوا، بہت مست زندگی گزری ہے۔ یعنی فخر سے انسان بتلاتا ہے، گناہوں پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ میرے دوستو، آج شرابیں عام ہو گئی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شراب جو وائن جو بازار میں ملتی ہے وہی شراب ہے۔ شراب کیا ہے؟ شراب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور شراب حرام ہے، چاہے وہ تاڑی ہو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی نشہ ہو۔ آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی نشے میں۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے سینے سے جو تقوی کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے، اور جب شرابی مرتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شرابی مرتا ہے، اس کو تم قبر میں دفن کرتے ہو تو جاؤ قبر ادھیڑ کر دیکھ لو، اس کا رخ جو ہے قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ میرے دوستو، ذرا غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ سائل کا آخری سوال تھا کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ مشکل کیا ہے
اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ بغیر عملوں کے اترنا ہے۔ مشکل تر ہے قبر میں اترنا، لیکن اس سے بھی جو مشکل ہے بغیر اعمال کے اترنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ القبر ریاضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر میرے دوستو ہمارا اعمال اچھا ہوگا تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو وہی قبر جو ہے ہمارے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے گی۔ قبر ایک ہوتی ہے، جانے والا بھی ایک ہوتا ہے، لیٹنے والا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن معاملات دو ہوتے ہیں، اعمال کے نتیجے دو ہوتے ہیں۔ اگر اچھا اعمال ہے تو قبر جنت کا باغ ہے، اگر برا اعمال ہے تو قبر جو ہے دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔